وہ حضرت علامہ مفتی منور رضا صاحب برادر مکرم کروڑو جہاں نہیں اور کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بانی محفل کو انہوں نے میرے آقا کی محفل سجائی، ان کے گھر کو اللہ سجائے، ان کی دنیا کو اللہ سجائے، ان کی آخرت کو اللہ سجائے، اور جن ہونے والے دولہا دلہن کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی دولہا اور دلہن کو آخری سانس تک اس محفل کی ذکر رسول کی نعمتیں، برکتیں، رفعتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی زندگی میں وہ بہاریں دے کہ کبھی خزاں نہ آئے، اللہ وہ خوشیاں دے کہ غم کبھی قریب سے گزر کر نہ جائے، اللہ پاک رشتے میں وہ استحکام عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے محبوب اور اماں خدیجہ کے درمیان محبتوں کا سلسلہ قائم فرمایا تھا، اللہ اس محبت کی خیرات عطا فرمائے جو محبتیں سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا مشکل کشا کے درمیان تھی، اللہ اس محبت کی خیرات ہونے والے دولہا دلہن کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کی ازدواجی زندگی کے اندر اللہ رب العزت اس کی خیرات نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خواتین اسلام، نکاح کیا ہے، شادی بیاہ کیا ہے، اس کے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہے۔ نکاح صرف لوگ جنس کی تسکین کا نام سمجھتے ہیں، یعنی کہ انسان کے نفس کی جو خواہش اور پیاس ہے صرف اسی کو بجھنے اور بجھانے کا نام لوگ نکاح سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کی نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، اس کی نفس میں لگی ہوئی آگ کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن نکاح اسلام میں صرف جنس کی تسکین کا نام نہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح وہ عظیم عبادت ہے کہ کوئی نبی زمین پر ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو، ہر نبی نے نکاح کیا۔ بعض انبیاء کرام نے کچھ کام کیے، کچھ نہیں کیے، لیکن ہر نبی نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء آئے، سب نے نکاح کیا سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور حضرت عیسیٰ نے اس لیے نکاح نہیں فرمایا کیونکہ آپ قریب قیامت زمین پر تشریف لانے والے تھے، اور زمین پر تشریف لانے والے تھے اس لیے آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ اور اب جب آپ زمین پر قریب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ نکاح فرمائیں گے۔ ہر نبی نے نکاح کیا، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کے سوا حضرت عیسیٰ بھی نکاح کریں گے۔ ایک بات آپ کبھی سوچیں اور غور کریں، بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت عیسیٰ نے نکاح کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کے نکاح نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ حکمتیں تو اہل علم اس کی بیان کریں گے، لیکن اگر آپ توجہ کریں تو پتا چلے گا 35 یا 36 سال کی عمر میں کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ میرے عزیز، اٹھایا جانا تھا حضرت عیسیٰ کو آسمان پر۔ توجہ فرمائیں میرے نوجوانوں کی خاص توجہ، اسلامی بہنوں کی خاص توجہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا جیسا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ پیار کا تصور کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ قریب قیامت دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا جانے والا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ نکاح کر لیتے تو بیوی کو تو آسمان پہ اٹھایا جانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مناسب جانا کہ بیوی کو چھوڑ کر جائیں گے، قریب قیامت تو ہم آئیں گے، لیکن بیوی تو اس وقت تک موجود نہیں رہے گی، وہ تو دنیا سے جا چکی ہوگی۔ اللہ اکبر! گویا کہ ہمارا اسلام بتا رہا ہے کہ نبی نے یہ خیال فرمایا ہوگا، اللہ اکبر، کہ میں نے آسمان پہ جا کر پھر آنا ہے۔ اللہ اللہ! تو ہمارا مذہب بیوی کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ پیغمبر نے کہا
تعلیم ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام حضرت آدم کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت نوح کا بھی مذہب اسلام تھا، حضرت ابراہیم کا مذہب بھی مذہب اسلام تھا، ہر نبی کا مذہب اسلام ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو اللہ اکبر، نکاح کیا چیز ہے، نکاح کیا شے ہے، ہر نبی نے انجام دیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نکاح کو انجام دیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن یہ نکاح صرف رسم نہیں، یہ نکاح صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں، یہ نکاح نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، بلکہ نکاح کی حکمتیں دیکھیں۔ اللہ اکبر، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح صرف ایک مرد کا ایک عورت سے ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں یہی تصور ہے، ایک مرد کا نکاح ایک وقت میں ایک عورت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ مردوں کو اللہ رب العزت نے اور اجازتیں دی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہوتا ہے۔ اس وقت ایک میاں بیوی آپس میں کیا ملتے ہیں؟ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے، ایک جوڑا نہیں ملتا بلکہ سینکڑوں افراد کا ملن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، لڑکی لڑکے کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ، یہ دونوں کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لڑکے کے دادا دادی، لڑکی کے دادا دادی، ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لڑکے کے نانا نانی، لڑکی کے نانا نانی، اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں، گویا کے خاندان ملتے ہیں، آپس میں خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر کے جب آپ خاندانوں کو جوڑ نہیں سکتے، صرف ایک نکاح کے ایجاب و قبول کی برکت سے سینکڑوں افراد آپس میں مل جایا کرتے ہیں، سینکڑوں افراد کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے۔ یہ تو ملاپ ہوا، اب ملاپ کے بعد اس کی برکتیں، پھر بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی ولادت ہے، بچیوں کی ولادت ہے۔ کتنی برکت کی چیز ہے نکاح، اور نکاح کی حکمت یہی ہے۔ دو خاص حکمتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انسان کو بدکاری سے بچایا جائے، انسان کو زناکاری سے بچایا جائے، اور نمبر دو، حلال نسل کو آگے بڑھایا جائے۔ انسان پیدا ہو، قدرت یہی چاہتی انسان پیدا ہو، لیکن انسان حرام سے پیدا نہ ہو بلکہ انسان حلال سے پیدا ہو، صالح خون لے کر انسان پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر حلالی خون لے کر پیدا ہوگا، اس کے اندر محبت ہوگی، اس کے اندر مربت ہوگی، اس کے اندر اخلاق ہوگا، اس کے اندر کردار ہوگا، اس کے اندر شرافت ہوگی، اس کے اندر شجاعت ہوگی، اس کے اندر حمیت ہوگی، اس کے اندر غیرت ہوگی، اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا۔ یہ حلال خون کی تاثیر ہے۔ اور اگر خون حلال سے پیدا نہ ہوا، زمین پر صرف انسان بڑھانا مقصود نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر حلالی انسانوں کا وجود مقصود ہے۔ اس لیے کہ جب انسان حلالی نہیں ہوتا تو بے مروت ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، مذہب و ملت کا غدار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، خون کی بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حلال نسل کی افزائش مقصود ہے اور زنا پر کنٹرول، بدکاری سے روکنا مقصود ہے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نکاح تو عام ہو رہا ہے مگر ساتھ میں بدکاری پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، زنا پر کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں چونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں حیا کے پردے میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے کھانا اس لیے کھایا کہ آپ کی بھوک مٹ جائے۔ جب بھوک مٹ گئی تو پھر انسان اگر کھانے کو پھر للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، اس انسان کو شریف نہیں کہا جا سکتا، اس انسان کو جو ہے وہ اچھا انسان نہیں کہا جا سکتا۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی انسان کھانے کو جو ہے للچائی ہوئی نظر سے دیکھے۔ جب انسان کو حلال طور پر بیوی مل گئی اور بیوی کو حلال طور پر شوہر مل گیا تو پھر اس کو حرام کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی، غیب دا نبی، مصطفیٰ
کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر زنا کا جو عذاب بیان فرمایا ہے اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج شادی شدہ لوگ بھی زنا کر رہے ہیں اور غیر شادی شدہ کا تو حال ہی عجیب ہے. اللہ اکبر ناجائز تعلقات کی بہتات ہے, ناجائز تعلقات کا عجیب حال ہے. حتیٰ کہ اس کو فلموں اور سیریلوں کی بنیاد پر ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے, فیشن اور آرٹ اس کو بنا دیا گیا ہے. سن لو, ہمارا مذہب جھوٹے فیشن کی کبھی تائید نہیں کرتا, جھوٹے فیشن کی کبھی حمایت نہیں کرتا. ہے کسی میں طاقت, جب اللہ زانیوں کو ان کے زنا کا عذاب دے گا تو کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ہے. 2 منٹ کی لذت کے لیے گناہ کرنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا یہ پیغام سنا دیا جائے. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا. اگر یہ جلسے کا خطیب کہتا یا دنیا کا ادیب لکھتا یا اللہ اکبر کوئی صرف مولوی کہہ دیتے یا کوئی سیاسی لیڈر کہہ دیتا محض, تو ہم کہتے کہ آپ نے ڈرانے کے لیے بہت مبالغہ سے کام لیا. لیکن واللہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے بلکہ یہ محبوب خدا کا قول ہے. وہ میرے محبوب کی زبان جس کے بارے میں میرے امام یوں کہتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے, جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے ہیں, ان کی زبان سے وحی الہی ظاہر ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں جب زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا, دنیا کی قوم اگر زنا کرے تو حیرت کی بات نہیں, اس لیے کہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں میں بھی زنا پایا گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اتنی پوترتا ہے, ہمارے یہاں تو اتنے تقدس ہے, ہمارے یہاں تو اتنی پاکیزگی ہے, ہمارے یہاں تو اللہ اکبر نگاہوں میں اتنا احتیاط ہے. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حضرت آدم کو نکاح سے پہلے حضرت حوا سے بات کرنے کی جنت میں اجازت نہیں دی گئی. ہمارے یہاں پرہیزگاری کا یہ عالم ہے, ہمارے احتیاطوں کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. مگر سن لو, اللہ اللہ دوسروں کے دیکھا دیکھی مذہب اسلام سے دور جا کر جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں اور ایک ایک 1.5-2 منٹ کی لذت کی خاطر خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, اللہ کے سچے نبی غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی, اس کے پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی, اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے. میں اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اگرچہ یہاں آنے والی بہنیں ایسی نہیں ہیں میں جانتا ہوں, لیکن اللہ میری آواز کو ان کانوں تک پہنچا دے جو کان اس صدا کے مستحق ہیں. اللہ کسی کی اصلاح کا انتظام فرما دے. اللہ اکبر. لوگوں اپنے حال پر رحم کرو, لوگوں اپنے وجود پر رحم کرو. ہمارا یہ نازک سا وجود, ہمارا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. فیشن کے نام پر فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر زنا کے قریب جانے والوں, آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو. اللہ اکبر. ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی, پیروں میں آگ کی زنجیریں ہوگی, اور ان زنجیروں کا حال یہ ہوگا اس کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک کڑی کا حال یہ ہوگا, ایک کڑی کی کیفیت یہ ہوگی جب ایک کڑی سے پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسی کڑیوں کا مجموعہ جسے زنجیر کہتے ہیں, جسے چین کہتے ہیں, اللہ اکبر, جب وہ ہاتھوں میں لگے گی زانیوں کے, جب وہ پیروں میں لگے گی زانیوں کی, ان کا کیا بنے گا؟ بتا
जाओ जिससे पहाड़ पिघल जाए। क्या पहाड़ों से ज्यादा अपना जिस्म मजबूत है? क्या पहाड़ों से ज्यादा अपना जिस्म ताकतवर है? अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों को एक बात कहता हूं, अगर माँ बाप जल्दी शादी नहीं करते, आपका हक है कि आप अदब के साथ माँ बाप से कह दो कि मैं शादी के लायक हो गया हूं, आप मेरी शादी कर दे। ये ऐब की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कभी जिना के रास्ते न जाना। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अकबर। ये बुरा रास्ता है, ये फहिश का रास्ता है, ये बुरा काम है, ये फहिश काम है। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं, गैब दा नबी फरमाते हैं, हाथों में जंजीरें होगी आग की, पैरों में जंजीरें होगी आग की, और फरिश्ते उस पे लानत कर रहे होंगे। फरिश्ते लानत करते करते उसको क़यामत के मैदान में लाएंगे। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, फिर जानी और जानिया औरत को जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी, उनके बदन पे तारकोल का लिबास होगा। इसी पे बस नहीं, फिर मेरे आका ने फरमाया, अगर आका न फरमाते तो शायद जलसे में कहने की मैं हिम्मत न करता। मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं, वो नाजुक मकाम जो शर्म की जगह है, आका फरमाते जिन्होंने जिना किया होगा उस पर आग के हथौड़े बरसाए जाएंगे। ऐ इंसान तेरा क्या बनेगा? सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की लज्जत के लिए इतना बड़ा अजाब तू बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया, और तू क्या बर्दाश्त कर सकेगा जिस अजाब को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके। और ये भी सुन लो, जो लोग जिना करते हैं उनके जिना की नहूसत उनकी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल बाकी रहती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मर्तबा में अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी की बारगाह में हाजिर था। हजरत मलफूजात बयान कर रहे थे, हजरत अपने फरामीन बयान कर रहे थे। अब सुनना, निकाह करने वालों हलाल तौर पे गुस्ल करो, यानी वजीफे ज़ौजियत अदा करो, तो उस पर क्या सवाब है और जिना का अजाब क्या है। हजरत आदम को जब जमीन पर भेजा गया और पहली मुलाकात हुई, यानी मियाँ बीवी का मिलन हुआ, वजीफे ज़ौजियत हजरत आदम ने अदा किया, तो आपको गुस्ल की हाजत हुई, तो आपने गुस्ल किया। जब गुस्ल जनाबत किया, बड़ा कैफ मिला, बड़ा सुरूर मिला, बड़ा सुकून मिला। कुरान कहता है तस्कुनु इलैहा, सुकून मिलता ही है कि बीवी शौहर के लिए सुकून है, शौहर बीवी के लिए सुकून है। हजरत आदम को सुकून मिला तो हजरत जिब्रील आए और हजरत आदम को कैफ में देखकर कहने लगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ऐ आदम कैसा लग रहा है? हजरत आदम ने कहा, बड़ा सुकून है गुस्ले जनाबत में। तो फरमाया, ये सिर्फ सुकून नहीं है, बल्कि आपको बताऊं, जितना आपने गुस्ल किया है और आपके बालों से जितने पानी के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह ने आपको 1-1 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाया। जितने गुस्ल के पानी के कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में, ये सरकार गरीब नवाज बयान फरमा रहे हैं, हर पानी के कतरे कतरे के बदले में 1-1 साल की इबादत का सवाब है। इसी पर बस नहीं, ऐ आदम, और जितने पानी के कतरे टपके हैं वो सारे पानी के कतरों की तादाद के बराबर अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, और वो फरिश्ते क़यामत तक आपके लिए रहमत की दुआ करते रहेंगे। हजरत आदम ने सुना, तो सुनने के बाद, ये अल्लाह वाले लोग सेल्फिश नहीं होते थे, खुद गर्ज नहीं होते थे, इन्हें तो कौम का, बच्चों का, अपनी औलाद का ख्याल होता था, नबी को उम्मती का, बाप को औलाद का। हजरत आदम पूरी कायनात के इंसानों के बाप है, तो आपको ख्याल आया, ऐ जिब्रील, ये सिर्फ मेरे लिए है, अल्लाह का नबी होने की वजह से, या औरों के लिए भी है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ऐ आदम, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका जो ईमान वाला बच्चा, आपका जो ईमान वाला आपकी औलाद, ईमान वाली आपकी औलाद जो हलाल जरिए से गुस्ले जनाबत करेंगे बीवी से मुलाकात के बाद, अल्लाह उन दोनों को इतना ही सवाब अता फरमाएगा।
فرمائے گا، یعنی ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب، اور جتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں فرشتے پیدا ہوں گے، اور وہ قیامت تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے دیکھا، آدم خوش ہو گئے، تو حضرت جبریل نے کہا لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے، یہ تو میاں بیوی حلال غسل کریں، وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد غسل کریں تو یہ اجر ہے، لیکن اے آدم اگر کوئی شادی کیے بغیر کسی عورت سے زنا کرے گا اور زنا کے بعد غسل کرے گا تو جتنے اس کے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے، ہر قطرے قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور قیامت تک وہ شیاطین شر کریں گے، پاپ کریں گے، جرائم کریں گے، گناہ کریں گے، اور ان سارے شیاطین کے پاپ اور جرائم کا گناہ قیامت کے دن اس کے سر ڈال کر کے اس کو جس کے زنا کے غسل کے قطروں کی وجہ سے وہ پیدا کیے گئے تھے، مجھے بتاؤ اپنے ہی جرائم کی سزا بھگت سکتے ہو؟ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی ہمت ہے؟ اپنے ہی سزا بھگتنے کی، اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنے کی طاقت ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو وہ بدترین قوم جسے شیاطین کہتے ہیں وہ کتنا شر کریں گے، قیامت تک کریں گے، کتنا پاپ کریں گے، قیامت تک کریں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، بزرگوں نے فرمایا کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے اس کا جسم تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر زنا کی وجہ سے جو دھبا لگ گیا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کے دل کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ کہاں ہو؟ شادی کا مقصد زنا سے بچنا، حلال طور پر انسانی نسل کو آگے بڑھا، نکاح کرو، نکاح میں برکتیں ہیں، غریب ہو تو بھی نکاح کرو۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو تو جو صحابہ بظاہر غریب اور مفلس تھے انہوں نے کہا حضور تم غریب اور مفلس ہم کیسے نکاح کریں؟ میرے آقا علیہ السلام کی ایک عادت تھی، توجہ کرنا، لوگوں کی عادت ہے مرض دیکھ کر دوا بدلتے، صحیح؟ حضور نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ حضور جو نکل گیا منہ سے وہ نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی اپنی بات واپس نہیں لی، اس لیے کہ وہ زبان وحی خدا کی ترجمان ہے۔ بھئی اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ صدقہ دو تو وہ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ آپشن دے دیں گے، بات بدل دیں گے، لیکن یہ حضور ہے، یہاں بات نہیں بدلتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو، نکاح کی یہ برکت یہ برکت۔ تو مفلس اور غریب صحابہ کہتے حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مکان نہیں، کچھ نہیں، کاروبار نہیں، ہم کیسے نکاح کریں؟ اور لائیں گے تو کھلائیں گے کہاں، رکھیں گے کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا پھر یہ کرو یا یہ کرو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا نکاح کرو۔ پھر بھی فرمایا نکاح کرے گا اللہ اس کو مالدار کر دے گا، نکاح کرو مالا مال ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کی برکت سے مالا مال ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں، اگر انسان زنا سے بچے، آج ہمیں پتہ ہے میں پبلک لیول کا آدمی ہوں، روزانہ اللہ کا شکر ہے ہزاروں جوانوں سے روز میں ملتا ہوں، لوگوں سے میری یہ جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے کبھی اتنے ہی اور کبھی اس سے بہت زیادہ لوگ میرے درمیان ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان ہوتا ہوں، لوگوں سے ملنے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، مفکرین سے ملنے کا موقع ملتا ہے، دانشوروں سے، سیاستدانوں سے، غریبوں سے، امیروں سے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ 2 ہے، ایک نشہ اور ایک زنا، اور یہ جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے، ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ جہاں لمحہ زنا ہو رہا، لمحہ اور جو زنا سے بچ جائے، سن لے اچھی طرح، زنا سے بچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ امام المتکلمین امام علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں، صرف خوبصورت عورت جا رہی ہو، توجہ کر، کوئی خوبصورت حسین لڑکی جا رہی ہو اور اس کا حسن آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے
سے آپ نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا، نظریں جھکا فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم کے اندر بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ جنت النعیم بے حساب اس کو دی جاتی ہے، جو کسی عورت کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب عورت کو دیکھنے سے بچنے پر بے حساب جنت نعیم ملتی ہو، تو جو زنا سے بچے، زنا اس کو کی طرف اس کو بلایا جائے، پاپ کی طرف اس کو بلایا جائے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں۔ یاد رکھنا ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے۔ گناہ دروازے پر، کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے، آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے، گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں، گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں، گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں۔ کیا کہیں کیا کہیں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں آج کل اپنا سب کچھ گنوا آتے ہیں، اس کے بعد شادیوں کا سوچا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس قوم کے اندر زانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، یہ قوم کا تقدس وہ تھا، قوم کی پاکیزگی یہ تھی۔ لیکن آج برا ہو گندی فلموں کا، برا ہو زنا کی فلموں کا، گناہ ہو اللہ اکبر لو اسٹوریوں کا اور وہ فلموں میں دکھانے کا، آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آبرو کو فروخت کرنے اور لٹانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، کون کیا کہے گا؟ دنیا تو اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ میں چھپ سکتا ہوں۔ سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھنا اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے، تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ اے انسان تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آؤ جب یہ موڑ آ جائے، جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے، کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے، اتنا یاد رکھنا آخر موت ہے، موت۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، کوئی شادی کا لالچ دے کر، کوئی موبائل کا لالچ دے کر، کوئی پیار کی بات کر کے اگر تمہیں اپنے دام کے اندر گرفتار کرنا چاہے تو اس وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے اور موت ہے، موت۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے، اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے کوئی، تو زمین اور آسمان پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان ظالموں کو اپنے اندر دبوچ۔ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پہ مسلط ہو کر ان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا جن کو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے۔ زانی وہ بدترین قوم ہے، اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ زانی کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، ایک، اس کی روزی ختم ہوتی ہے، دو، اس کی عمر شارٹ کر دی جاتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے، تین۔ آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی، بہت اچھی چلتی تھی، حضرت کچھ تعویذ دے دیں، گلزار باپو تعویذ دے دیں، سید صاحب تعویذ دے دیں، فلاں صاحب تعویذ دے دیں، کیا روزی گھٹ گئی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا. ہماری قوم کا بڑا برا ہے, تھوڑی سی دولت آتی ہے, تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے, آوارگی کرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا, دوسروں کی طرف تاکنے جھانکنے لگتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں, اللہ روزی بھی گھٹائے گا, عمر بھی گھٹائے گا, اور چہرے پر نحوست برسے گی. آج انسان کاسمیٹک آئٹم پر جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کسی اور پہ خرچہ نہیں کرتا. سب کو شوق ہے میں خوبصورت لگوں, میں خوبصورت لگوں, میں خوبصورت لگوں. کاسمیٹک آئٹم خوبصورت نہیں بناتے, اللہ کی خشیت خوبصورت بناتی ہے, خدا کا خوف خوبصورت بناتا ہے, عشق مصطفیٰ خوبصورت بناتا ہے. مسلمانوں, کل تک مسلمان جوانوں کا حال یہ تھا, ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کسی لالا نے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. اتنے خوبصورت لگتے تھے مسلمان جوان, اور آج ان کی سونی سونی آنکھیں, اڑے اڑے سے چہرے, پیشانی پر مایوسیوں کی سلوٹیں. کیوں؟ کہیں زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے. جو زنا نہیں کرتے وہ زنا دیکھتے تو ہے. اور یاد رکھنا, لذت کے لیے جو زنا کا منظر دیکھے وہ زنا کرنے والے کے برابر ہے. زنا کرنے والے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کرے میری قوم کے جوان اس سے توبہ کر لے, پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا شباب دے گا, کیسی جوانی دے گا, کیسی طاقت و قوت دے گا. یاد رکھنا, یہ گناہ بیماریوں پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی لکھ لینا, برا لگے تو معاف کرنا, میں تعویذات کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق, برا لگے تو معاف کرنا. زنا کی وجہ سے جس کی روزی اللہ نے اٹھا لی ہو, ملا کا تعویذ اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. کوئی کتنا بھی بڑا ہو, اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہے انسان. خدا جس کو نہ دے, کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اس کو دلا سکے. اللہ اکبر. آپ کہاں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے ترقی دی, دبئی تک کاروبار چلتا تھا, افریقہ تک چلتا تھا, سعودی تک چلتا تھا, زمین پہ پیر نہیں ٹکے, زنا کرنے لگا, خدا نے الٹی گنتی شروع کر دی. پھر آدمی کس نے کیا کر دیا؟ کس نے کچھ نہیں کیا. تیرے جرائم تجھے لے ڈوبے, تیرا گناہ تجھے لے ڈوبا, تیری آوارگی تجھے لے ڈوبی, تیری عیاشی تجھے لے ڈوبی. زنا کو سمجھتے کیا ہو؟ بزرگوں نے کہا جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. خواتین سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں, نگاہوں میں پارسائی پیدا کر. پھر کہتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھ کے سن رہے, یہ لوگ زانی نہیں ہیں. زانی لوگ ایسی محفلوں میں تھوڑی آتے ہیں. جو میری بہنیں بیٹھی وہ ایسی نہیں ہے, لیکن بات یہ کہی جاتی آپ کو مخاطب کر کے جو نہیں آئے ہیں ان تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, واللہ آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ تو بڑے مقدس ہیں. آپ کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر, آپ آتے ہیں ہم پہ احسان کرتے ہیں, آپ نہ آئے تو محفل کیسے ہے؟ ایک کسی بڑے مفکر نے کہا تھا, انسان باپ بنتا ہے تو اس کو بیٹے پہ احسان نہیں جتانا چاہیے, بلکہ بیٹے کا احسان ہے کہ وہ پیدا ہوا تو باپ بنا. جب تک کہ بیٹا نہیں تھا وہ تو لڑکا کہلا رہا تھا, جب بیٹا پیدا ہوا تو باپ جنت کا دروازہ بن گیا. تو ہر ایک کا ایک دوسرے پر احسان ہے, یہ بات یاد رکھنا. تو یہ بات ہمیں اس کا احساس ہے. امام اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے صف کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھے, ورنہ وہ فرد واحد کہلاتا ہے. تو پیچھے کی صف نے آگے والے کو امام بنایا, تو امام کو سوچنا چاہیے کہ میری صلاحیت نہیں, پیچھے کھڑے ہونے والوں کا کرم ہے کہ میرے پیچھے آگے تو میں امام بن گیا. اسی لیے میں بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہوں, اپنے آپ کو آپ سے بہت بہتر آپ کو اپنے آپ سے بہت بہتر سمجھتا ہوں, مجھ سے بہت بہتر ہے. کیوں؟ آپ نہ آئے تو میرے یار کی محفل کیسے سجے, آپ نہ آئے تو میرے محبوب کی محفل کیسے سجے, آپ نہ آئے تو یار کا ذکر کیسے کرے. آپ ہمارے نہیں, آپ تو رسول اللہ کے مہمان ہو. اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو لوگ اس کے مستحق ہے دعا کرنا اللہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے, خدا کرے ان کے دلوں کو یہ بات اپیل کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا, جب بھی ایسا موقع زندگی میں آئے کہ کوئی زنا کا موقع آ جائے, بدکاری کا موقع آ جائے, انسان اس وقت تو سوچے میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا. ایک مشہور بات, ایک عورت سے دل لگا لی, روزانہ اس کو بلاتا تھا, بٹھاتا تھا, پھر کچھ سوچتا تھا, پھر پیسے دے کے رخصت کر دیتا, پھر بلاتا تھا, پھر پیسے دے کے بٹھائے رکھتا تھا, رخصت کا بٹھائے رکھتا تھا. ایک دن اس نے اس لڑکی کو, اس عورت کو بلایا, بلانے کے بعد بٹھا کے دیر تک دیکھا, پھر اچانک ایک غلام سے کہا چراغ لاؤ.
چراغ لایا، آیا تو پھر اس نے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈالا. اب ظاہر سی بات ہے چراغ تو چراغ ہے، چمڑی جلی، چربی جلی، گوشت تک آگ پہنچی تو جلدی سے کھینچ لیا. پھر ہمت کر کے دوبارہ ڈالا، پھر کھینچ لیا، پھر ہمت کر کے دوبارہ، برداشت نہیں کر سکا، جل گئی انگلی. اس عورت کو پیسے دے کے کہتا ہے اب نہیں آنا، جاؤ، اب نہیں آنا، جاؤ. اس عورت نے کہا روز بلاتے تھے، مفت میں پیسے دے کے بھیجتے تھے، اور آج کہتے ہو اب نہیں آنا. کہا تجھ سے دل لگ گیا تھا، تیرے حسن نے میرا دل اڑا لیا تھا، اور چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ بدی کروں، بدکاری کروں، لیکن روزانہ نفس پہ کنٹرول کرتا تھا. آج نفس بے کنٹرول ہونے لگا تو میں نے فوراً سوچا اے زنا کرنے والے، تیرے نبی نے کہا زانی کو آگ میں جلایا جائے گا، اور وہ آگ دنیا کی نہیں جہنم کی ہوگی. تو میں نے سوچا جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم یہ دنیا کی آگ ہے، پہلے چیک تو کروں کہ میں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے 69 درجہ کم وہ بھی ایک چراغ کی آگ کو میں نے جب چیک کیا، تو جب میں چراغ کی آگ برداشت نہ کر سکا تو پھر میں نے سوچا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکوں گا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ دل سے نکال دے، اور پھر میں نے اب کہا کہ اب تم جاؤ، اب تم سے میرا کوئی کام نہیں. تو میرے بھائیوں غور کرنا، گناہ کرنے سے پہلے سوچنا اس کا انجام کیا. ایک بات اور آپ سے عرض کروں، بہت خاص بات. بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسل میں لنگڑے، لولے اور عیبی اولاد پیدا کرتا. ہاں، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے. زنا کرو گے، مستیاں کر لو، مزے کر لو، اللہ کی مار، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. پھر لنگڑی لولی نسل کے لیے، اندھی بہری نسل کے لیے تیار ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی صرف زنا سے ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو بطور عذاب ہے، کچھ لوگوں کو بطور آزمائش. جنہیں آزمائش کے طور پہ دیا جاتا ہے پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے، وہ ایک الگ عنوان ہوا. ہر بندے کو بطور عذاب نہیں، کسی اللہ والے کو آزمائش کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے. مگر سن لو، اگر کسی کے دل کے اندر زنا کا شوق جاگتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کا فرمان دل کے کانوں سے سن لے. زنا کرنے والوں کی نسل میں لنگڑی، لولی اور عیبی اولاد پیدا ہوگی. اور جو بندہ دسترخوان سے پہ گرے ہوئے چاول کو، روٹی کو اور ٹکڑوں کو بطور عاجزی کے اللہ کی روزی اٹھا کے کھائے، اللہ اس کی نسل میں ہمیشہ بے عیب اولاد پیدا فرمائے، خوبصورت اولاد پیدا فرمائے. آج کل لوگ گرتا ہے تو اٹھا کر کھانے میں شرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا لقمہ گر گیا اور روم گئے ہوئے تھے یا رومیوں کے درمیان کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا. تو کچھ صحابہ جو جونیئر تھے انہوں نے سوچا کہ اب یہ تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائیں گے اور رومی ہنسیں گے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ بڑے لوگ تھے. ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں، چلو نکلے یہاں سے. ہم دولت کی بنیاد پہ، تخت کی بنیاد پہ، تاج کی بنیاد پہ کسی کو بڑا نہیں مانتے. ہمارے یہاں بڑائی تقوی کی بنیاد پر ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو جتنا متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنی ہی بلندی رکھتا ہے. تو جونیئر نے سوچا کہ یہ جو ہے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، صاحب اقتدار ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا برا ہو تمہاری سوچ کا، کیا ان اجمیوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ یہ جو کہتے رہے، میں تو میرے محبوب کی لقمہ گرا ہوا اٹھا کے کھاتے تھے، میں اٹھا کے کھاؤں، ہمیں کسی سے کیا لے. اور آج میری قوم ایئرپورٹ پہ پانی پیے تو بیٹھ کے پینے میں شرماتی. لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑ لوگوں کو، لوگوں سے ہمیں کیا لینا؟ ہمیں تو جنت آمنہ کے لال سے لینا ہے، کسی سے کوئی نہیں. ہمارے مذہب کے اندر اتنا حسن ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو. اپنے مذہب پر ہر جگہ برا لگتا ہے تو اپنے گھر جا کے 2 روٹی زیادہ کھائے. ہمارا کسی سے کیا لینا؟ ہم تو آمنہ کے لال کے غلام ہیں. جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام، جگر ہم کو کسی سے کافی ہے، بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اور یاد رکھنا، اسلام پہ عمل کرو گے تو اسلام کبھی ذلیل ہونے نہیں دے گا، بس نیت اچھی ہو. آج لوگ ڈرتے ہیں ٹوپی پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی مذہبی شناخت پہنو.
داڑھی رکھیں گے تو کیسا لگوں گا؟ منافق تو نہ بنو۔ جب کہتے ہو کہ سب سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ تھے تو جب حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی تو پھر کیسے لگو گے؟ کائنات کا جب سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا تھا، ارے کائنات میں اللہ کا محبوب داڑھی والا تھا، تو جس کی داڑھی نے حسن میں اضافہ کر رکھا تھا، تو داڑھی حسن کو ختم نہیں کرتی بلکہ داڑھی ہمیشہ حسن میں اضافہ کیا کرتی۔ منافق بن کر نہ سوچو، مومن بن کر سوچو۔ یہ کیا ہے کیسا لگوں گا؟ میں تو کہتا ہوں ارے کیسا بھی لگوں، خدا کی قسم جو میرے محبوب کی سنت ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ آج تو لوگ کہہ رہے ہیں جن کے چہرے پہ داڑیاں ہوتی ہیں ان کو گلے کا کینسر نہیں ہوتا، آج لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں لوگوں کے کہنے سے کیا، ہم نے کینسر سے بچنے کی نیت سے داڑھی نہیں رکھی، ہم نے تو اس لیے رکھی ہے کہ محبوب نے رکھ لی، اسی لیے ہم نے ہمیں فائدے اور نقصان سے کیا لینا، ہم تو محبوب کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، ہم تو یار کی اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا فائدہ نقصان کی بات کرتی رہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمیں ثواب کی سوداگری سے کیا، ہم تو ادائے محبوب دیکھتے۔ ایک صحابی تھے مسجد نبوی میں آتے تھے تو روزانہ الٹی طرف مسجد نبوی کی الٹی طرف بیٹھا کرتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا سیدھی طرف بیٹھنا افضل ہے، الٹی طرف پہلے آگے کیوں بیٹھتے جبکہ سیدھی طرف جگہ خالی ہے؟ فرمایا میں ثواب کا سوداگر نہیں ہوں، میں ثواب کا سوداگر نہیں ہوں، الٹی طرف اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میرے محبوب کا حجرہ ہے، حبیب نکلیں گے تو پہلے میری نظر پڑے۔ یہ عاشقوں کی ادائیں ہیں، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں نا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ ثواب والے بچیں گے پھنسیں گے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن عشق والوں نے تو بچنا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے عشق کرتے اٹھنا اس کے ساتھ ہے، اور جب ان کے ساتھ اٹھیں گے ان کے دامن میں پناہ لے کر تو ان کے بھائی کہتے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ نعرہ تکبیر سے نسبتیں مضبوط کرو، آقا سے نسبت مضبوط کرو، تو بات دور نکل گئی۔ اپنے مذہب میں خوبی ہی خوبی ہے، احساس سے کمتری کا شکار ہونے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں لوگ کیا کہے، چھوڑو لوگوں کو، لوگوں نے ہمیں دیا کیا ہے سوائے دکھ کے، لوگوں نے ہمیں دیا کیا ہے سوائے مسائل کے، لوگوں نے ہمیں دیا کیا ہے سوائے ذلت کے۔ ہاں یہی آمینہ کا لال تھا جس نے عزتیں دی، جس نے وقار دیا، جس نے عظمت دی، جس نے شان دی، اور اللہ کی عزت کی قسم جنت بھی ملے گی تو انہی کے ہاتھوں سے ملے گی، کوثر بھی ملے گا تو انہی کے ہاتھوں سے ملے گا۔ اس لیے ان کے بن کے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضور سے نسبت مضبوط کرو، حضور کے ہو جاؤ، اور جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ وقت کا امام ہو جاتا ہے، وہ کائنات کا آقا بن جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب بھی موقع گناہ کا آئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بات یاد آئی، خوبصورت سی بات، اللہ چھوڑ دو، آخرت سوچو، قبر سوچو، محشر۔ ایک جوان تھا، ایک جو امام یافعی لکھتے، حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے، ایک جوان تھا، جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، جب مر گیا تو کفن سے خوشبو آتی، دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے بھی مشک کی خوشبو آتی۔ اسی لیے لوگوں نے اس کو حضرت مسکی کہنا شروع کیا۔ مسک عربی میں مشک کو کوئی کہتے، مسکی، حضرت مسکی کیوں اس کو کہا گیا؟ اس جوان کو توجہ کر، ہاں وہ جوان بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا، حسن جمال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یکتائی دی تھی۔ کسی عورت نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس کے حسن کے اندر مبتلا ہو گئی، اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ کوشش کرتی رہی کہ کسی بھی طرح میں اس کو حاصل کروں۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا اور آپ سے بھی کہتا، حرام ذریعے سے نہ مال حاصل کرو، نہ حرام ذریعے سے بیوی یا شوہر حاصل کرو، نہ حرام ذریعے سے کوئی اور چیز حاصل کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے یہاں تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر، جس کے مقدر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا، اور جس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں۔
تقدیر پہ ایمان ضروری ہے. تقدیر مطلب اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر. ایک بات آپ کو بتاؤں, بڑی بڑی حیرت انگیز بات. اب تک آپ نے سنا ہوگا نا کہ کینسر اس سے ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے. میرے ایک دوست وہ برش کرتے کرتے انہوں نے زور لگایا, اور صبح اٹھتا ہے آدمی تو اپنی فکر میں اور دیگر معاملات میں ہوتا ہے, تو زور لگایا تو برش جو ہے وہ تیزی سے جا کے گال پہ لگا اور ہلکا سا زخم آ گیا. برش کا زخم ہی کیا ہوتا ہے؟ برش کا زخم گال پہ آیا, 4 دن کے بعد اس کے وہ زخم پہ کچھ درد بڑا, خون نکلنے. ڈاکٹر کے پاس گیا تو کہا کینسر ہو گیا. اور پھر اس کے بعد 8-10 دن کے بعد وہ پورا کاٹ کے نکالنا. برش سے بھی کبھی کینسر ہوتا ہے, کبھی سنا؟ کیا ہوا؟ تقدیر میں لکھا. جو تقدیر میں لکھا ہو کے رہتا ہے, تو جو تقدیر میں لکھا وہ مل کے رہتا ہے. اپنی تقدیر کا کوئی نہیں لے جائے گا. ایک بات اس پر اور سن لو, مضبوط ہو جائے گی. ہمارے ماہریرہ کے جو مرشدان طریقت ہے ان میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سیدی سرکار حمزہ عینی مارہوی رحمت اللہ علیہ. نام سنا ہوگا سرکار حمزہ عینی, جن کا یہ لکھا ہوا کلام ہے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, انہوں نے لکھا. اور جب یہ کلام انہوں نے لکھا تو کئی مرتبہ غوث پاک نے عالم بیداری میں ان کو اپنی زیارت کرائی اور فرمایا حمزہ وہ کلام پڑھ جو تو نے لکھا نا, غوث اعظم بمن بے سر و ساما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بیداری میں, مولا علی کی زیارت کی بیداری میں, سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت کی بیداری کی, بڑے عظیم بزرگ تھے حضرت سرکار حمزہ عینی مارہوی رحمت اللہ علیہ. مارہرہ شریف جائیے تو ان کی جو ایک گنبد کے نیچے اقطاب کا ایک سلسلہ ہے, وہاں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس ہستی کے پاس بیٹھیں. بڑی عظیم ہستی سرکار حمزہ عینی. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک منکر اسلام کا انکار کرنے والا شخص جو ماہریرہ کے آس پاس رہتا تھا, وہ مذہبی پیشوا تھا منکرین اسلام کا. کچھ چاول کے دانے وہ ہاتھ میں لے کر کے آیا اور چاول دکھا کے حضرت سے کہا پیر جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جس کی تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ اسی کو ملتا ہے, تقدیر کا کوئی نہیں لے جا سکتا, تو یہ چاول کے دانے کس کی تقدیر میں ہیں؟ اب علامہ جلال الدین عارف رومی کہتے ہیں کہ ولی تو لوح محفوظ پہ تقدیریں پڑھا کرتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیریں. آپ نے بلا توقف کے اور تکلف کے فرمایا پنڈت جی یہ جو چاول کے دانے ہیں یہ کاشگنج میں ایک پیپل کا درخت ہے, اس درخت پر ہنس کا جوڑا بیٹھا ہوا ہے, یہ ان کی تقدیر میں ہے یہ چاول. ہائے ہائے, ہمارے آقاؤں کی شان بھی دیکھیں کیا نظر ہے. میں کہتا ہوں نبی کے بیٹوں کی یہ شان ہے, ان کی دیکھنے کا یہ عالم ہے, تو رسول اللہ کے دیکھنے کا عالم کیا. اسی لیے تو میرے امام کہتے اور کوئی غیب کیا, تم سے نہایت تم پہ کروڑوں درود. لوگ کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے. میں نے کہا تمہاری جماعت میں کوئی حمزہ عینی نہیں ہے اس لیے تم ایسا کہتے ہیں, تمہاری جماعت میں کوئی حمزہ عینی اس لیے ایسا کہتے ہو. ہمارے یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو پیپل کے درخت پہ بیٹھے ہوئے ہنس کے جوڑے کی تقدیر بھی پڑھا کرے. تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے, اور وہ حمزہ عینی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کا غلام ہوں. جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ غوث پاک تو میرے نبی کے غلام ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ جو تم کھا کے آتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں, اور جو بچا کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. اگر شریعت کی تالا میرے منہ پر نہ ہوتا, یا شریعت مطالعہ کی زنجیر جو ہے اسے میں مقید نہ ہوتا, تو بتا دیتا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا بچا کر آئے ہو.
یہ ہمارے بزرگوں کے لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے. میں نے کہا کہ تم نے کوئی گڑھ لیا ہے نبی اپنی تصور میں, جو اب آپ کے اپنے ہم نے جس آمینہ کے لال پہ ایمان لایا ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا کرتے تھے. جو ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرے وہ قبر کی پیٹ میں رہ کر کے اپنے غلاموں کا کیا حال نہ دیکھیں, اپنے غلاموں کی خبر کیا نہ رکھیں. لیکن بات یہ ہے, میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں سے بھی تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو نبیوں کے لیے, ولیوں کے لیے, اپنے نبی کے لیے, خدا کے لیے ہلکے ہلکے جملے کہتے ہیں. ایسے ہلکے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلاتے ہیں, تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے, سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت نرالی ہے. اللہ اکبر. اس لیے ایمان بچاؤ. بہت نازک حالات ہیں, ہمیں بہت لوگوں سے چیلنجز کا مقابلہ ہے, اندرون خانہ بھی کچھ ہیں باہر بھی کچھ ہیں, لیکن ایمان بچانے کی ضرورت ہے. جو ایمان بچا کر دنیا سے گیا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. یہ نہ کہنا کہ مولانا سبھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا. میں نے کہا کہ حدیث ان سے بھی نہیں سنی, ہم سے بھی سنتے ہو, ان سے بھی سنتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ماں کا دل دکھایا وہ جہنم میں جائے گا. بولو ماں کا دل دکھانے والا کلمہ پڑھ کے جہنم میں گیا کہ نہیں گیا؟ تو جو ماں کا دل دکھائے ہلکے جملے کہہ کر اس کا کلمہ اس کو جہنم سے نہیں بچا رہا ہے, حالانکہ وہ دائمی طور پر نہیں رہے گا لیکن بہرحال جہنم میں تو جائے گا نا, وہ عارضی طور پر صحیح جتنا بھی اللہ اس کو چاہے گا جہنم میں جلائے گا. تو ماں کا دل دکھانے والا جب جہنم سے نہیں بچ سکتا تو رسول اللہ کی شان میں ہلکے جملے کہنے والا جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے, آپ کو احساس کرنا چاہیے. تو بات دور نکلتی جا رہی ہے. عرض کیا کر رہا تھا, میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت حمزہ عینی نے فرمایا کہ یہ کاش گنج میں پیپل کے درخت پر ہنس کا جوڑا ہے, یہ ان کی تقدیر میں. اس نے مذاق اڑانا چاہا, اس نے لیا اور لے کر کے منہ میں ڈال دیا اور حلق میں ڈال دیا اور نگل لیا اور نگل کے کہا دیکھا آپ کا مذہب جھوٹا ثابت ہو گیا. لیکن یاد رکھنا کسی کی پھپکیوں سے مذہب اسلام جھوٹا ثابت کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین ہونا چاہیے اپنے مذہب اور مسلک پر, یقین ہی کا نام ایمان ہے. سرکار حمزہ عینی نے فرمایا فقیر نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا, جس کی تقدیر میں لکھا تھا ہم نے دیکھ کے کہہ دیا سو کہہ دیا. اس نے حلق کے اندر اگل تو لیا, نگل تو لیا, نگلنے کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ پیٹ میں درد شروع, پیٹ میں درد ہوا, اس کے پاس اس حکیم کے پاس, اس حکیم کے پاس, اس حکیم کے پاس. کوئی حکیم یہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے, درد نہیں جا رہا ہے, زمین پہ لوٹ رہا ہے. کسی نے کہا ایک کام کرو, یہاں چھوٹے سے دیہات میں علاج نہیں ہوگا, کاش گنج بڑا علاقہ ہے وہاں لے کر کے جاؤ اور اس کا علاج وہاں کراؤ. اس کو بیل گاڑی پہ ڈالا گیا, بیل گاڑی پہ ڈال کر کے لوٹ رہا تھا, بیل گاڑی کے اندر بھی جب ڈالا گیا لے کر کے, اور جیسی کاش گنج پہنچا اور پیپل کی درخت کی چھاؤں میں بیل گاڑی پہنچی تو اس نے کہا مجھے الٹی آ رہی, الٹی آ رہی ہے. جب لوگوں نے سنا الٹی آ رہی تو جلدی سے جو ہے وہ گاڑی روکی اور اس کو الٹی کرائی. جیسے الٹی کی وہ چاول کے دانے نکلے, اور جب چاول کے دانے باہر آئے ہنس کا جوڑا زمین پہ آیا, انہوں نے چاول کے دانے چگے اور چگ کر کے پھر واپس پلٹ گئے. اس نے کہا اب مجھے کسی حکیم کے شفا خانے میں نہیں جانا, اب تو مجھے مہریرا کے پیر جی کے شفا خانے میں جانا ہے. وہاں گیا اور قدم پکڑ کے کہا پیر جی کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کیجئے. فرمایا مذاق اڑا رہے تھے, کہا نہیں دیکھ لیا. کہا کیا دیکھا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ وہ پیپل کے درخت پہ جو ہنس کا جوڑا بیٹھا ہے اس کی تقدیر میں ہے, میں نے تو کھا لیا تھا لیکن درد تھا, تکلیف تھی. بالآخر جب مجھے وہاں لے جایا جا رہا تھا کاش گنج تو مجھے الٹی آئی, میں نے الٹی کی اور میں نے ان کو کھاتے دیکھا, میں سمجھ گیا ہوں. اندازہ کرے, ارے جب چاول کے دانے جس کی پرندوں کی تقدیر میں لکھا ہو تو اس کو کوئی اڑا کر نہیں لے جا سکتا, تو جو بیوی اور دولت تمہاری تقدیر میں لکھی ہوگی اس کو کوئی اڑا کر کیسے لے جا سکتا ہے؟ اسی لیے
محبت، عشق محبت، اسی لیے قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں بھاگنے کی بات نہ کرو، لڑکوں سے بھی کہتا ہے انتظار کرو، جو تقدیر میں ہوگا بغیر بھاگے بھی ملے گا، بغیر بھگائے بھی ملے گا۔ عزت سے لو، اللہ نے عزت کے راستے بتائیں، ہنسنے کی بات نہیں۔ آج کل یہ فیشن بنا ہے، ہمارے یہاں لو میرج کا کوئی تصور نہیں، ہمارے یہاں ارینج میرج کا تصور ہے۔ لو میرج شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، ارینج میرج شریفوں کا طریقہ ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب حضرت نفیسہ نے میرے آقا سے کہا تھا کہ اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کرتے، فرمایا اس وقت تو سوچا نہیں ہے، کہا کہ اگر کریں تو، کہا میرے پاس مال نہیں ہے، کہا وہ سب کا انتظام ہو جائے گا، آپ صرف ہاں کہہ دے۔ فرمایا کس کے ساتھ؟ تو کہا خدیجہ خود سے آپ کو یہ عرض کرتی ہے کہ آپ خدیجہ کے ساتھ نکاح کریں۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا شریفوں کے نکاح راستوں میں طے نہیں ہوتے۔ میرے اپنے چچا لوگ موجود ہیں، میں پہلے اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اگر میرے چچا لوگ ہاں کر دیں گے تب میں بھی ہاں کر دوں گا۔ حضور سید العالمین مختار کل ہو کر اپنا پہلا نکاح یہ فرما رہے کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اور یہاں چھوٹے چھوٹے 16 سال کے لڑکے لڑکیاں دودھ کے دانت بھی ان کے جو ہے وہ سیدھے سے نہیں پکے، اور وہ اپنا نکاح خود طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی گزاریں گے، ہم طے کریں گے، نادان تجربوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چپل خریدنے جاتے ہو تو 4 دوستوں کو لے جاتے ہو، کیسی ہے کیا ہے تحقیق کرتے ہو۔ چپل جو سال اور 6 مہینے کے بعد بدل لینا ہے اس کے لیے اتنا سوچتے ہو، جو بیوی کو زندگی بھر ساتھ رکھنا اس کے بارے میں بھاگنے بھگانے کا تصور کیسا۔ اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں نادان نہ بنو، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اتنی عجلت سے کام نہ لو، ماں باپ کے تجربات کا سہارا لو، دادا دادی کے تجربات کا سہارا لو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا کہ بوڑھی عورتیں جب بیٹی دیکھنے جاتی تھی یا لڑکا دیکھنے جاتی تھی تو وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ اس کی آنکھ سفید ہے کہ کالی ہے۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، دادی اماں یہ کالی سفید آنکھ کی کیا بات؟ کہا چپ رے موے تجھے نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اسی لیے تو دادی ماں پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا کہ جن کی آنکھیں سفید ہو، بھئی جن کی ہو تو برا نہیں ماننا۔ وہ دادی نے کہا وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی کوئی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شریعت نہیں دادی کی بات کر، اور یہ بھی نہیں کہ میں دادی اماں کا کوئی فرمان سنانے آیا، اس لیے بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں کہ عورتیں دیکھیں کہاں تک ان کا دماغ۔ تو کہا کہ جن کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں وہ بے مروت لوگ ہوتے ہیں، اور آنکھیں کالی ہوتی ہیں تو با مروت ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی بیٹی کسی بے مروت کے حوالے کیسے کرتے؟ یہ عورتیں، ان عورتوں کا تصور یہ تھا۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے، حالانکہ میں اس وقت تو سن کر کے دادی کی بات پہ میں نے یقین کر لیا، وہ میری پہلی استاد بھی تھی، تو بہن جب میں نے علماء کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا توریت میں رسول اللہ کی صفت یہ لکھی تھی کہ ان کی آنکھیں گھٹ کالی ہوگی، تو یہودیوں نے وہ کالی آنکھوں کا ذکر مٹا کر کے وہاں لکھا کہ ان کی آنکھیں بھوری بھوری ہوگی، سفید سفید ہوگی۔ اللہ اکبر، جو سفید آنکھ کا ہو وہ اکثر بے مروت ہوتا ہے، جو رحمت للعالمین ہو اس کی آنکھیں سفید کیسے ہو سکتی؟ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ آپ دیکھنا آپ کو، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کی کونچے کاٹی تھی، حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کی آنکھیں کنجی تھی، سفید آنکھیں تھی۔ تو عورتیں یہاں تک دیکھتی ہیں، تو قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں تھوڑا تجربے سے کام لو، بڑے بوڑھوں کے تجربے کو کام میں لاؤ، اپنی مرضی سے نہ ڈھونڈا کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر کے لوگ ڈھونڈیں اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں، اور فیصلہ پھر آپ کو کرنا ہے، پھر آپ مشورے سے فیصلہ کریں، اپنی مرضی سے عجلت سے کام نہ لیں۔ بات دور نکل گئی، حضرت مسکی کا ذکر چل رہا تھا، حضرت مسکی کا کہ ان کا جسم مہکا، کپڑے مہکے، زندگی کے اندر ان کا مہکا، اور اس کے بعد قبر بھی مہکی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کا جسم مہکا، جب جسم مہکا تب پوچھا، قبر مہکی تو کون پوچھ سکتا تھا، لیکن امام یافعی نے بیان کیا کہ ان کی قبر بھی مہکی۔ تو ایک لڑکی تھی جو ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی اور ان کو حاصل کرنا چاہا، تو ایک مرتبہ ہیلے سے اپنے گھر میں بلا لیا، اور جب گھر میں بلایا تو دروازے پہ دروازے بند کر لیے۔ جب دروازے بند کر لیے تو حضرت مسکی نے کہا کیوں بلایا؟ تو کہا کہ تیرے ساتھ نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، دل کی خواہش پوری کرنا ہے۔ یہ تو لرز گئے اور کہا کہ اللہ سے ڈر، زنا بہت بری چیز ہے، تباہ ہے، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے، زنا بہت بری، اچھی چیز نہیں ہے زنا۔
اس نے کہا اگر تو زنا نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، یہ کروں گی، تجھے ذلیل کر دوں. ایک طرف عزت بھی بچانا، دوسری طرف دامن بھی بچانا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو جس کو مسکی کہا گیا نا، بزرگوں نے اپنی زبان میں جن کو حضرت مسکی کہا، انہوں نے ان کو ایک تدبیر سوجی، منصوبہ بنایا دماغ میں. یہ میری خوبصورتی پر، میرے عطر پر، میرے خوشبو والے جو میں عطر لگا کر کے کپڑے آیا ہوں اس کپڑوں پر فریبتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، اس سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جو کہتی ہو میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن مجھے استنجا کی حاجت ہے. میں استنجا سے فارغ ہو جاؤں پھر سوچیں گے. اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ، جو اپنے ٹیرس پہ استنجا خانہ بنا ہے اس کو وہاں لے جاؤ، بھاگ نہ جائے. اوپر گئے، اندر گئے تو استنجا تو لگی نہیں تھی. بیٹھ کے سوچنے لگے کروں کیا. تو پاخانہ اس کے اندر تھا بیت الخلا میں. سوچا کہ ایک طرف زنا ہے، یہ زنا اگر کر لوں گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی میرے دل کا دھبا نہیں دھل سکتا. اور ہے زنا اور پاخانہ دونوں. اگر پاخانہ بدن پہ لگا لوں تو یہ تو چند بالٹی پانی سے دھل جائے گا. تو جو دھل جائے گا اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں دھل سکتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ گندگی لی اور اپنے بدن پہ مل لی، اور مل کر کے جب آئے تو بدبو سی آ رہی تھی. اس نے چیخا چلایا پاگل پاگل. وہ لڑکی چلائی پاگل پاگل. اس کو تو میں بہت خوبصورت اور عقل مند سمجھ رہی تھی، اور جب چلانے لگی پاگل پاگل تو جلدی سے کنیز نے دروازہ کھولا، یہ بھاگے اور گھر گئے. غسل کیا، مصلی پر 2 رکعت شکرانہ پڑھی اور اللہ سے عرض کی مولا کتنے بڑے گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا. پاخانہ میں نے کیا ملا، اتنے بڑے گناہ سے بچ گیا، تیرا شکر ہے. اور رو رہے تھے کہ اللہ آج تو نے میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگنے سے بچا لیا. روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، ایک خوبصورت جسم والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے. آیا اور سلام کیا اور کہا آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے نے کہا میں جبریل امین ہوں. جبریل ہیں آپ؟ ہاں. آج تیری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے اس بندے نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر غلاظت ملی، گندگی ملی میری خوشی کے لیے، اور جسم کو زنا سے ناپاک نہیں ہونے دیا. جاؤ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو. اس نے پاخانہ ملا تھا نا زنا سے بچنے کے لیے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دو. تو جبریل امین نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا تو خوابی میں جسم مہکنے لگا، اور جب آنکھ کھلی تو بھی جسم مہک رہا تھا. پوری زندگی جسم مہکتا رہا. مرے موت آئی تو لاشا بھی مہکا، اور بعد میں ان کی قبر بھی مہکی. یہ ہے گناہ سے بچنے کی برکتیں. اس لیے میرے بھائیوں زنا سے بچو. اور آخری بات گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، نکاح کی وجہ سے جو رشتہ داریاں جڑتی ہیں اس رشتہ داری کا خیال کرو. اس لیے کہ جو رشتہ داری کا خیال کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے، عمر کو لمبی کرتا ہے، عمر کو طویل کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ داریاں عرش کے اندر عرش سے ایسی لٹکی ہوئی ہے جیسے تمہارے گھروں کی چھتوں پر جھومر لٹکتے ہیں. اور رشتہ داریاں اللہ سے دعا کرتی مولا جو ہمیں جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو ہمیں توڑ دے تو اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے وستورا انسان کے بالوں کو ختم کر دیتا ہے ویسے ترک تعلق انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو بھائی ہو تو بھائیوں سے مل کے رہو، اور بھتیجے ہو تو ان سے اچھا سلوک کرو. اسی طرح بیوی سے پیار کرو. اپنی بات ختم کرتے کرتے آج اکثر عورتوں کی شکایت ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھے سے نہیں رہتا. دیکھیے کسی عورت کو، کسی بیوی کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے، اپنے شوہر کے گھر نہ رہے. کسی کو اپنا گھر برا نہیں لگتا، چڑیا کو بھی اپنا گھونسلہ اچھا لگتا ہے. عورت کیوں طلاق مانگے گی، کیوں وہ کرے گی؟ چند عورتیں ایسی ہو تو ہو، لیکن آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر یا سیرت کو سن کر بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنے کی بجائے وہ سیریلوں کو دیکھ کر بیوی کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں. وہ گندی پکچریں دیکھ کر جو ہے وہ اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں. تو پھر تباہی نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارو. بس بات سمیٹتے ہوئے دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، کیسا پیار دیا بیویوں کو، کیسی محبت دی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی
کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی انگلی سے جو وہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مان، اور ٹیڑھی انگلی کے بغیر گھی نہیں نکلتا مولانا. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 11 بیویوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری ہے، کسی کو ڈانٹا تک نہیں میرے بھائی، ڈانٹا تک نہیں. ام المومنین کہتی ڈانٹا تک نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ فرماتی ہم لوگ خود ہی حضور سے لڑتے تھے اور لڑ کر ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن یہ میرے آقا کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس خود آ کر کے ہمیں منا لیا کرتے تھے. بلکہ جو آخری بات عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ کتنی خوبصورت سی بات ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، ہائے ہائے وہ گھر جس میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. میرے آقا کا وہ گھر، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. اب توجہ کرنا حضور کے گھر کا کیسا حال تھا. آج تو ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر گھر کے ٹھاکر بننے کی کوشش کرتے، گھر کے چودھری بننے کی کوشش نہیں. خود ساختہ کچھ مت بنو. اور یاد رکھنا بڑا وہ نہیں ہوتا جو اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کریں، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا کردار بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. اور عورتیں مردوں کی طرح ان کی عقل نہیں ہے، ان سے پیار کرو، ان سے اچھی باتیں کرو، ان سے نبھا کرو. ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت سارہ کی شکایت کی، مولا سارہ مجھ سے منہ چلا رہی. اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اب اس ٹیڑھی سے نبھا کرو، سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ نے نبیوں سے فرمایا ٹیڑھی کو سیدھی مت کرنا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا ٹیڑھی کو سیدھی مت کر، اگر ٹیڑھی کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، توڑنا طلاق دینا ہے. ہمارا مذہب جوڑنے آیا، توڑنے نہیں آیا. کتنا افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ جو مذہب جوڑنے آیا تھا آج اس مذہب کے اندر سب سے زیادہ طلاقیں واقع ہو رہی. سن لو، 3 بچے پیدا کر کے عین شباب کے عالم میں طلاق دینے والوں، تم ظلم کی وجہ سے طلاق دو گے. جب وہ آہیں بھرے گی اس کی آہیں تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی. ارے قبر کے اندر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا اگر کسی کو تڑپاؤ گے تو، کسی پہ ظلم کرو گے تو بے چین رہو گے، بے قرار رہو گے. یہ مت سمجھنا کون کیا کر لے گا، کوئی کچھ کرے نہ کرے، اللہ فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور بیوی کے پیچھے زگ زگ تک لگا دیتے ہو. نہیں، مرد ہو مردانگی سے کام لو. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، مجھے تو کسی کی رضا اور ناراضگی کی پرواہی ختم ہے. اس لیے کہ میرا گھر لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہیں چلتا، میرا گھر آمینہ کے لال کی خیرات پہ پلتا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ صرف میں شعر پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو برے بھلے کا ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. لوگ کہتے ہیں طلاق دے دی. میں نے کہا مرد ہوتا تو نہ دیتا. جو مرد ہیں وہ نباہ کرتے ہیں، جو نامرد ہیں وہی بے عذر شرعی طلاق دیتے. طلاق نہ دو، ہمارے مذہب میں بلا عذر شرعی طلاق دینے کی اجازت نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت تھا. ایک مرتبہ حضور کے گھر میں اماں عائشہ اور حضور علیہ السلام دونوں ہیں. حضور نے بات کی، اماں عائشہ نے کوئی جواب دیا، اماں عائشہ پاک نے جواب دیا. اچھا اس پر کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو میرے رسول کی محبوبہ کا معاملہ ہے، ان کی اپنی ازدواجی زندگی ہے. حضور نے کچھ کہا، اماں عائشہ پاک نے کوئی جواب دیا تو بہرحال وہ جواب تھا، انہوں نے جواب دیا. اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور اماں عائشہ کا وہ جواب سن لیا. صدیق اکبر
جس کے عشق رسول کی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں مل سکتی، وہ صدیق جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو پوری امت کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا۔ صدیق اکبر جس نے جس نے رسول پاک کی خاطر باپ کو تنبیہ فرمائی، باپ کو تنبیہ فرمائی، کہیں باپ کو تماچا بھی لگایا۔ ایک بار آئے بھی، طبرانی نے لکھا ہے، ایک بار آئے تو آستینیں چڑھی ہوئی تھی، غصے میں کانپ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ میرا باپ ہے نا ابو قحافہ، وہ آپ کے خلاف کچھ بک رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ میں نے مار دیا۔ ایسا نہ کر۔ کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ اجازت دیں کہ اس کو قتل کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ کہا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو بھی عاشق بنا دے۔ آقا نے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کو ایمان کی دولت بعد میں عطا فرمائی۔ یہ صدیق اکبر جب باپ سے کچھ سنا تو برداشت نہیں ہوا، یہاں تو بیٹی تھی۔ جیسے صدیق اکبر نے سنا حضور کو جواب اور اس طرح کا جواب، تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کس پر؟ بیٹی پر۔ ہائے ہائے، میرے نبی کو ایسا جواب۔ اب دیکھو صدیق اکبر بابا ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے، حضور کے صحابی بھی ہے نا، اب بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا غصے میں آ کے۔ حالانکہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس تلخ کلامی کا کوئی جواب حضور نے نہیں۔ حضور تو حضور ہے، یہی تو آقا کی شان ہے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، جب ہاتھ اٹھایا تو میرے آقا علیہ السلام نے جلدی سے اماں عائشہ کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ دیکھو یہ بیوی سے محبت کا طریقہ۔ جب کہتے ہو نا نکاح سنت ہے، تو نکاح بھی سنت ہے اور بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ صرف نکاح کو نکاح کی حد تک سنت نہ رکھو، تو نکاح کے بعد بھی تو کوئی سنت ہے۔ صرف یہ 2 منٹ کی سنت کی بات کرتے ہو، پوری زندگی سنت ہے اچھا سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے وہ شریف لوگ ہیں، جو بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، قرآن کی بات زبان پر ہے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تجھے اللہ کے رسول کمینہ فرما رہے۔ صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھانا تھا، حضور نے جلدی سے ہاتھ پکڑا اور اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا قد میانہ تھا، میانہ قد تھا، لیکن جب کوئی سامنے آتا تھا تو حضور کا قد اس سے اونچا لگتا تھا۔ اماں عائشہ کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ صدیق اکبر کو واپس کر دی۔ واپس کرنے کے بعد اماں عائشہ کی نظریں جھک گئی، سرکار نے ہنس کے کہا جیسا ان کی شان تھی، میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ مار پڑتی تمہیں، میں نے تمہیں بچا لیا۔ کیسا بچایا؟ ورنہ تمہیں مار پڑتی۔ سیدہ نے کہا آپ نہ بچاتے تو واقعی مار پڑتی، اور پھر فوری طور پر حضور ان سے مزاح فرمانے لگے، ہنسی کرنے لگے، ان کی دلجوئی کرنے لگے۔ پھر صدیق اکبر آگے، دونوں کو ہنستے دیکھا تو آقا نے فرمایا ابو بکر پہلے ہمارے جھگڑے میں شریک ہو گئے تھے نا، اب ہماری صلح میں بھی شریک ہو جاؤ۔ یہ تھا حضور کے گھر کا ماحول۔ آج ہمیں بھی اپنے گھر کا ماحول بنانا ہوگا، ورنہ یاد ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، بچوں کو باپ سے زیادہ فطری طور پہ ماں سے پیار ہوتا ہے۔ جب باپ روز روز جھگڑا کرتا ہے ماں سے تو بچوں کو ایسا لگتا ہے یہ ظالم ہے، اور بچوں کے دل کے اندر ایک غیر شعوری طور پر باپ کے لیے نفرت کی آگ پیدا ہوتی رہتی ہے، باپ کی عقیدت اور محبت ختم ہوتی رہتی ہے، اور ماں کی عقیدت مزید پروان چڑھتی رہتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کو باپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، یہ کہہ کر کہ اس نے ہماری ماں پہ بہت ظلم کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی اولاد اور بیوی سے کبھی جھگڑا نہ کیا کرو، اور میں تو کہتا ہوں جھگڑا ہی مت کرو، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ حضور
علیہ السلام نہیں لڑتے تھے. سنت ہے بیوی کو منانا سیکھو, بیوی سے لڑنا مت سیکھو. اللہ تعالیٰ میری قوم کو شعور دے, صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیں. ابھی گلپوشی ہوگی, سبھی حضرات تشریف رکھیں, اپنے اپنے جگہ پر بیٹھیں. حضرات بس یہ 1-2 منٹ کا وقت آپ کے لیے. ہمارے آئے ہوئے مہمان جو ہیں ان کی گلپوشی ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے میں ہمارے ڈاری کے جو جمعہ مسجد کے خطیب و امام ہیں مولانا رفیق صاحب, میں ان سے کہوں گا کہ وہ سید صاحب کی گلپوشی فرمائیں. اور ہمارے یہاں جو دوسری مسجد ہے مسجد احمد رضا, ان کے خطیب و امام مولانا عارف صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ہمارے گلزار باپو کی گلپوشی فرمائیں. حافظ حسین صاحب سے کہوں گا کہ وہ جوسف باپو کی گلپوشی فرمائیں. حافظ ابراہیم سے کہوں گا کہ وہ ہمارے مفتی منور رضا صاحب, اور پھر حافظ علی سے کہوں گا کہ وہ جو باقی بچے ہوں ان سب کی اپنے ہاتھوں سے گلپوشی فرمائیں. اپنے ہاتھ سے کر ڈالو سب کو, پینا ڈالو. حضرت آپ بھی دے دو جو باقی ہو اس کو پینا ڈالو. حضرات جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, ہمارے ڈاری کے سابق خطیب و امام جامع مسجد مولانا اسماعیل صاحب مینرڈا کی سرزمین سے یہاں تشریف لائے ہیں, سید اسماعیل باپو, ان کی بھی گلپوشی فرما دیں. اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں سے گزارش ہے 2-4 منٹ آپ رکے رہیں. سلام کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. ہمارے جو پرو سرپنچ ہے عیسیٰ بھائی کے ڈیلے میں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے. ایک سید صاحب آئے ہوئے ہیں جو کچھ تکلیف میں ہیں. ہاں, ساسن سے آئے ہوئے ہیں, وہ کچھ تکلیف میں ہیں. دیکھو آل رسول ہے اور وہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم پر یہ ایک طرح کا مطلب اس طرح لازم ہے کہ ہم ان کو کچھ ہدیہ عطا فرمائیں. اس لیے کہ دینا یہ سب تو نہیں, یہ تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اگر ہم نے انہیں دیا اور انہوں نے قبول کیا تو قیامت کے دن رسول. سید صاحب سے میں کہوں گا وہ کھڑے ہو جائے. ہاں سید صاحب ہے, آپ سے میری معتبرانہ گزارش ہے, دامے دیرے میں سکنے آپ کچھ اپنے سے ہدیہ دے کر کے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کی راہ میں کھو گیا, جو وفا کی راہ میں کھو گیا, اسے گم شدہ کا سلام لو. یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو, جو وفا کی راہ میں کھو گیا, اسے گم شدہ کا سلام. میرے حاضری ہو مدینے میں, ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں, ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں. تیرا نور ہو میرے سینے میں, تیرا نور ہو میرے سینے
دعا کا سلام لو یا حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اس گم شدہ کا سلام لو. حبیب اللہ تشریف رکھے، بیٹھ جائیں، دعا ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور گلزار ملت دعا فرمائے. اس سے پہلے اعلان سماعت فرما لیں. اسی مہینے کی 27 اور 28 تاریخ کو ہمارے گجرات کا عظیم اور قدیم ادارہ دارالعلوم مسکینیہ دھورا جی کا انشاءاللہ 100 سالہ جشن دستار بندی کا پروگرام ہونے جا رہا ہے. 100 سال پورے ہوئے ہیں اس دارالعلوم کو اور جشن 100 سالہ منایا جا رہا ہے. تو اس میں ہندوستان کی اوکری شخصیتیں، بڑی عظیم شخصیتیں ہوگی، جیسے سید ہاشمی میاں ہے اور راہی بستوی ہے، اور انشاءاللہ 28 تاریخ کو غالباً حضرت کی بھی آمد ہونے والی ہے وہاں. تو تمام جرا سے گزارش ہے کہ دھورا جی کی سرزمین کے اوپر جشن 100 سالہ پروگرام ہے اسی مہینے کی 27 اور 28 تاریخ کو. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں. اور ابھی بھی جیسا حافظ صاحب نے بتایا جو باہر سے مہمان حضرات آئے ہیں وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہمارے ماضی سرپنچ عیسیٰ بھائی کے ڈیلے میں کیا گیا ہے. تو تمام مہمان سے گزارش ہے کہ وہ کھانا وغیرہ کھا کر لیں. الفاتحہ الی حضرت النبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین پروردگار عالم اونچی شان کے مالک، دعاؤں کے قبول کرنے والے خالق و مالک، پروردگار عالم اس محفل رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی جتنے بھی حاضرین غائبین سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. مولا ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. عمل صالح کی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہدایت کاملہ عطا فرما. گمراہی سے محفوظ فرما. دین عطا فرما. بے دینی سے محفوظ فرما. علم عطا فرما. لا علمی سے محفوظ فرما. پروردگار عالم مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے میں ہم سب کی مشکلی کو آسان فرما. سیدنا امام زین العابدین کے صدقے میں مولا بیماروں کو شفا عطا فرما. کمزوروں کو طاقت عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. صاحب اولاد کو اولاد کا قرار عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا. مولا تو ظالموں کے ظلم سے بچا. حاسدین کے حسد سے بچا. دشمنوں کے سروں سے محفوظ فرما. آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما. ہر قدم پر فتح عطا فرما. نصرت عطا فرما. کامیابی عطا فرما. کامرانی عطا فرما. دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. مولا زمین و آسمان سے نکلنے والی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم سب کو بار بار مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرما. پروردگار عالم امام علی مقام وعلا جدی علیہ السلام کے آخری سجدے کے صدقے میں مولا ہمارے زندگی کے ایک سجدے کو قبول فرما.
مولا 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، ذکر والی زبان عطا فرما، شکر والا دل عطا فرما، تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق عطا فرما، درود پاک استغفار کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید امین القادری صاحب نے جو بیان کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی قبلہ سید صاحب کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان کی ذات سے دین، سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ عطا فرما، تمام علماء اہل سنت کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے سادات کرام کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی عقد نکاح خوانی کے موقع پر اس جشن محفل رسول کا اہتمام کیا گیا۔ مولا تبارک و تعالی عقد نکاح کے بعد مولا دونوں میں اتفاق و محبت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی وہ محبت عطا فرما جو محبت تو نے مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عطا فرمائی، اس محبت تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ والدین کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، دونوں خاندان میں اتفاق و محبت عطا فرما، اختلاف سے محفوظ فرما، شیطانی شرارتوں سے محفوظ فرما، شیر و شکر جیسی محبت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ایمان پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم استرنا بصدرک الجمیل، اللہم عافنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی تلاوت القرآن، اللہم انکا غفور تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء طریقتہ واہل سنتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔